ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو بھی واقعات بیانات پیش فرمائے ہیں وہ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کی رہنمائی کے لیے۔ چنانچہ اس میں ہمارے لیے کئی ہدایات اور کئی ارشادات ہیں۔ سرسری طور سے چند اسباق کو ہم تازہ کرنا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت یونس، یقیناً یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے کسی بندے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ صالحین میں سے تھے، وہ رسولوں میں سے تھے، یہ کوئی عام بات اور معمولی بات نہیں ہے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو اس مقام بلند پر فائز قرار دے رہا ہے۔ صاف صاف فرما رہا ہے کہ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اور رسول کا درجہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کے مطابق دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے یا یہ مانے، جیسا کہ صوفیوں کے یہاں یہ خیال اور یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اگر کوئی یہ مانے کہ کسی پیر، کسی شیخ، کسی بزرگ کا درجہ انبیاء کے برابر یا ان سے زیادہ ہے، برابر بھی اگر مانے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بالاتفاق کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کی واضح صراحتوں کے خلاف ہو جا رہا ہے۔ سب سے برگزیدہ گروہ اس دنیا میں انسانوں کا کوئی ہے تو وہ رسولوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف آپ کی فضیلت بیان کی حضرت یونس علیہ السلام کی، اور اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا اذ ابق الی الفلک المشحون، اذ ابق، جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابقا عربی زبان کے جاننے والے واقف ہیں کہ یہ لفظ اس شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے جو کسی کا غلام ہو اور اپنے آقا اور مالک کی غلامی سے نکل جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو بستی سے گئے، اس کو ابقا کی تعبیر سے بیان کیا اللہ رب العالمین نے، جیسے کوئی غلام آقا کی ناراضگی کے ساتھ یا اس کی مرضی کے خلاف چلا جائے، بھاگ جائے۔ یہاں بہت لطیف اشارہ ہے، اور اس سے پہلے پس منظر جان لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کا انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر یہ کہ آپ کو اہل نینوا، جس کو آج عراق میں ہم موصل کہتے ہیں، نینوا کی بستی کی طرف نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں آپ نے اپنی دعوت کا کام کیا۔ قرآن نے بتایا ایک لمبی مدت تک انہوں نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن قوم کے لوگوں نے مانا نہیں۔ سرکش اور منکر قوموں کی سنت اور طریقے کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کے منکر ہی رہے۔ ایک موقع آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کی وعید سنائی اور کہا کہ اتنے دنوں میں، بعض روایتوں بعض مفسرین کہتے ہیں 40، لیکن قرآن حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ 40 دنوں کے بعد، جو بھی مدت مقرر کی ہو، اتنے دنوں کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ وقت متعین نہیں کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا کہلاتی ہے۔ جب وقت قریب آیا اور عذاب کے آثار نظر نہیں آئے، اللہ کی طرف سے بھی کوئی تائید نہیں ہوئی، تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات پر غم محسوس ہوا کہ اگر یہ معاملہ واقع نہیں ہوا تو میں اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے جھوٹا قرار پاؤں گا۔ ایک نبی کے لیے یہ بہت شان کے اور ان کی عظمت اور مقام کے خلاف بات ہے۔ چنانچہ وہ شرمندگی، غم اور غصے کی حالت میں، آگے دوسری آیت میں اذ ذہب مغاضبا، سورہ انبیاء کی آیت میں ہے، ہم پڑھیں گے، انہوں نے کہا غصے کی حالت میں وہاں سے اپنی بستی سے نکل گئے اور ساحل پر پہنچے۔ ساحل پر پہنچے تو ایک کشتی تیار تھی سفر کے لیے، جو سامان سے اور مسافرین سے، سواریوں سے بھری ہوئی تھی، کھچا کھچ بھر چکی تھی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی التجا پر انہیں بھی کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ کشتی نے کچھ سفر کیا، جب کچھ راستہ طے کر دیا، پانی کے بیچ میں پہنچ گئی تو ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے کے قریب تھی۔ کہتے ہیں کہ قرآن دازی کی گئی۔ قرآن دازی کہتے ہیں کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ کیوں یہ قرآن دازی کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس دور کا یہ ایک خیال تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر اس کی اجازت اور مرضی کے خلاف بھاگ کھڑا ہو اور وہ آ جائے اور اس طرح کشتی میں سوار ہو تو کشتی جو ہے طوفان سے دوچار ہو سکتی ہے، تباہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ دیکھا جائے کہ کون شخص ایسا ہے جس نے ایسی غلطی کی ہے اور اسے پانی میں ڈال دیا جائے تاکہ بقیہ لوگ بچ جائیں، یا کوئی اور وجہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ تھا،
سب سے نتیجے کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر مقدر تھا، اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہتا تھا، اور اللہ رب العالمین جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ بہرحال اسباب مہیا ہوئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن نکالا گیا کہ کسے پانی میں ڈالا جائے جس سے وزن کم ہو اور کشتی ڈوبنے سے بچ جائے، تو ہر بار 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا گیا، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس ابن متہ ان کا پورا نام تھا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گئے، اور پانی میں ایک بڑی مچھلی آپ کی منتظر تھی اللہ کے حکم سے۔ بعض اردو کے مفسرین نے ویل مچھلی لکھا ہے، لیکن قرآن حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ عنبر مچھلی تھی، جو 60 گز کی طویل ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، جس کا لعاب یا فضلہ جو ہوتا ہے وہ عنبر کی خوشبو میں استعمال ہوتا ہے، دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی مچھلی رہی ہو، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے نگل لیا، اور اہل علم نے مفسرین نے کہا کہ اللہ نے اس مچھلی کو وحی کر رکھی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو چبانا نہیں، ان کی ہڈی اور گوشت کو نقصان نہیں نہ پہنچانا، صحیح سالم نگل لینا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور یہی عطا کہتے ہیں کہ گویا اللہ نے مچھلی سے کہا تھا کہ یہ ان کے لیے بطور قید خانہ ہے۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام اس تاریکی میں رہے، فی الظلمات، فنادہ فی الظلمات آگے سورہ انبیاء کی آیت میں، کہ انہوں نے تاریکیوں میں رب العالمین کو اللہ کو پکارا۔ تو تاریکیاں کہا، اہل علم نے بیان کیا، تاریکی کئی تاریکی تھی، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرے رات کا اندھیرا، تیسرے سمندر کا اندھیرا۔ ان تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جتنا اللہ نے چاہا رہے، اور پھر اس کے بعد وہ تسبیح اور ذکر و اذکار کرتے رہے۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ، آپ کی دعا قبول فرمائی، اور مچھلی کو حکم دیا، اس نے ایک چٹیل میدان میں آپ کو باہر پھینک دیا۔ بہت کمزور ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس چٹیل میدان میں آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا، بیل دار ایک درخت اگایا، وہاں رہے، کھانے پینے کے بعد وہ ٹھیک ہوئے، اور بعد میں قوم میں واپس آئے۔ جب آپ چلے گئے اور مدت پوری ہونے کو قریب آئی، تو قوم کے لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس کی بات کو پورا کرنا چاہا، بدلی چھائی، عذاب کے آثار نظر آئے۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچے اور اچھے انسان تھے، انہوں نے جو باتیں کہی واقعی سچے نبی کی باتیں تھی، اور یہ اللہ کا عذاب ہم پر آ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ آثار دیکھے تو مرد عورت بوڑھے سارے کے سارے بستی سے نکل کر اللہ کے جناب میں رونے گڑگڑانے لگے، توبہ استغفار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے انہیں مزید مہلت دی، عذاب کے آثار آ کر بھی ٹل گیا۔ کچھ لوگ اس کی اور بھی تعویل کرتے ہیں، زیادہ تر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ عذاب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جب عذاب آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں، لیکن سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ تحزیز کے لیے ہے، یہاں ہم ترجمہ کریں کہ چنانچہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں تھی جس نے ایمان لایا ہو عذاب کے آثار آ جانے کے بعد، اور اس کا ایمان اسے نفع پہنچایا ہو۔ کوئی قوم اور ایسی نہیں گزری جسے اس موقع پر ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو دنیاوی زندگی کا عذاب ان کا ٹال دیا، ہٹا دیا، یہاں تک کہ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور انہیں ایک مخصوص مدت تک مہلت دے دی۔ اگر وہ ایمان لے آئے اور ٹھیک ٹھاک رہے تو آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر پہلی روش پہ آئے تو پھر آخرت کا عذاب تو طے ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے مستحقین کو اس میں مبتلا کرے گا۔ بہرحال یہ ایمان والے ہو گئے، پھر حضرت یونس کے تلاش میں بھی رہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے واپس اپنی بستی میں لوٹے تو ان کا استقبال کیا گیا، اور پھر یہ قوم ایمان کے ساتھ، اچھے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری۔ یہ مختصر سا قصہ ہے۔ اس واقعے میں